کرتا ہو، ہر ایک اس کا احترام کرتے ہو، ہم کہتے ہیں یہ بڑا متعادل آدمی ہے۔ یہ نامتعادل آدمی ہے جس کو برائی سے نفرت نہیں ہے، برے لوگوں سے نفرت نہیں ہے، برے لوگوں کو دفع نہیں کرتا، کسی کے مقابلہ نہیں کرتا، کسی کو نہ ہی نہیں کرتا۔ یہ تو غیر متعادل، غیر متوازن ترین انسان ہے۔ یہ بہت کج انسان ہے، جیسے کوئی فساد اور برائی بری نہیں لگتی اور اسے دور نہیں ہوتا، منکرات سے کنارہ کش نہیں ہوتا، روکتا نہیں ہے۔ متعادل انسان وہ ہے کہ جو تمام اچھائیوں کو جذب کرتا ہو اور تمام برائیوں کو دفع کرتا ہو۔ ساتھ ظاہر ہے اچھائی اور برائی کو، جب اچھائی کو جذب کرے گا تو اچھوں کو بھی جذب کرے گا، ساتھ اچھے لوگوں کو بھی، اور جب برائی کو دفع کرے گا تو برے انسانوں کو بھی دفع کرے گا۔ امیر المومنین پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا اپنے لوگوں نے، اپنے مریدوں نے اور اپنے مقلدین نے اور اپنے پیروکاروں نے کہ معاویہ کو معزول نہ کریں، اس کو حکومت کرنے دیں۔ امیر المومنین نے قبول نہیں کیا، اور چاند ایک کے لیے دباؤ ڈالا گیا، وہ قبول کر لیا۔ ابو موسیٰ اشعری کوفہ کے گورنر تھے، اور جناب مالک اشتر نے اصرار کیا کہ اس کو کوفہ کی امارت سے نہ ہٹائیں، اس گورنر کو۔ امیر المومنین نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس کو کچھ دنوں کے لیے رکھتے ہیں، بعد میں معزول کر دیں گے، اور کر دیا بعد میں۔ معاویہ کے لیے بہت سفارشیں تھیں اور بہت دباؤ تھا ہر ایک کا کہ اسے رہنے دیں، یہ فساد کرے گا، فتنہ کرے گا، اور امیر المومنین نے ایک لحظے کے لیے بھی اس کو تحمل نہیں کیا۔ یا امام حسین علیہ السلام پر جتنا دباؤ تھا امیر المومنین سے بھی زیادہ امیر المومنین پر دباؤ تھا معاویہ کو قبول کر لیں، امام حسین پر دباؤ تھا یزید کو قبول کر لیں، اور امام حسین پر زیادہ دباؤ تھا سب کا، اپنے لوگوں کا، پرائے لوگوں کا، خیرخواہوں کا، ہمدردوں کا، بے دردوں کا، سب کا دباؤ تھا کہ یزید کو کچھ دنوں کے لیے قبول کر لیں، لیکن قبول نہیں کیا۔ یہ دافعہ ہے، یہ متعادل انسان ہوتا ہے۔ ورنہ وہ جو ظلم کے ساتھ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، عادل کے ساتھ بھی جڑ بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں، یہ سب کا احترام کرتا ہے، یہ بہت نامعقول، نامتعادل، نامتوازن، نامراد انسان ہے یہ، جس کے ہر ایک کے ساتھ تعلقات ہیں، ہر ایک سے خوش ہے۔ یہ نہیں ہے متعادل انسان۔ متعادل انسان وہ ہے جس کے اندر توازن ہو، توازن اس کے اندر بھی ہو، توازن اس کے باہر بھی ہو، اس کے اعمال میں، رویے میں بھی ہو۔ اندرونی تعادل یہ ہے کہ اس کا جاذبہ اور اس کا دافعہ دونوں ایک طرح سے فعال ہوں، دونوں ایک طرح سے فعال ہوں۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید، دشمنوں پر شدت رکھنے والا، اور اپنوں کے ساتھ نہایت مہربان۔ یہ متعادل انسان ہوتا ہے، جس میں شدت بھی ہو، جس میں رحمت بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں، دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہیں۔ ان دونوں کا منبع ہے اشتہا اور غضب۔ یہ غضب ہی ہے جو دافعہ بن جاتا ہے، اور اشتہا ہے جو جاذبہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اندرونی وصف ہیں انسان کے۔ ان دونوں کو بھڑکانے والی چیزیں بھی ہیں، شہوت کو بھی کچھ چیزیں بھڑکا دیتی ہیں، اور غضب کو بھی کچھ چیزیں بھڑکا دیتی ہیں۔ دونوں میں طغیان آ جاتا ہے، شہوت میں بھی اور غضب میں بھی۔ اور یہ تجربی چیز ہے، اس کو کتابوں سے، روایتوں سے اور اس سے نہ دیکھیں، اپنے اندر رجوع کریں۔ ہر ایک کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اور جو دونوں چیزیں آپ کے اندر ہوں ان کے لیے حوالہ نہیں مانگا جاتا۔ آپ کے ساتھ بارہا ہوا ہے، شہوت بھی ابھر گئی ہے یا غضب بھی ابھر گیا، غصے میں آئے ہیں، غضبناک ہوئے ہیں آپ، لڑائی جھگڑا کیا ہے، گالم گلوچ کی ہے آپ نے، پھر بعد میں ٹھنڈے ہو کے پشیمان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ باہر کے یہ ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، بلکہ بعض کے ساتھ تو روزانہ ہوتا ہے، یا اکثر اسی حالت میں رہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ وہ خواب بتا رہا تھا کہ خواب انسان کے اپنے تخیل کے مطابق انسان خواب دیکھتا ہے، تو میں نے کہا جو غصے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خواب میں ساری رات لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کا پیچھا کر رہے ہیں، کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو مجلس کے بعد ایک مومن اٹھا، اس نے کہا کہ قسم کھا کے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میں ساری رات یا میں پولیس کے پیچھے ہوتا ہوں یا پولیس میرے پیچھے ہوتی ہے، میری ساری رات اسی میں گزر جاتی ہے، کبھی میں پکڑا جاتا ہوں، کبھی پولیس کو جل دے جاتا ہوں، چونکہ میرے ذہن میں دن بھر یہی کام چلتا رہتا ہے۔ خوب ایسے تجربی چیزیں ہیں یہ کہ آپ کی شہوت بھی ابھری ہے۔ شہوت صرف جنسی نہیں، کبھی کھانے کی شہوت، کبھی خود نمائی، کبھی شہرت کی شہوت، کبھی اپنے آپ کو نمایاں کر کے پیش کرنا، یہ چیزیں ابھر کے شدید آ جاتی ہیں۔ کون سی چیزیں شہوت ابھارتی ہیں؟ غضب کون سی چیزیں ابھارتی ہیں؟ شہوت ابھارنے والی چیزوں میں سے ایک ہے نامحرم جنسی شہوت، جو چیزیں ابھارتی ہیں، جو اس وقت ایک بڑی فن بن چکا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اس طرح پرکشش بناتا ہے کہ مجھے دیکھ کر دوسرے فوراً شہوت ابھر جائے ان کی۔ یہ مرد بھی یہی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی یہی کام کر رہی ہیں۔ بڑکیلے کپڑے پہننا، ٹائٹ کپڑے پہننا، اپنے اندام نمایاں کرنا، ہر چیز میری نمایاں دوسرے کو نظر آئے۔ خوب کیوں نظر آئے؟ کیا ہوگا؟ وہ اس لیے کہ وہ نر ہے، فوراً اس کی شہوت ابھر جائے گی، میرا پیچھا کرے گا۔ یہی کرنا چاہتے ہو آپ؟ یہ کوئی انسانیت ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پرکشش بناؤ کہ دوسروں کی شہوت ابھار دو تم؟
یہ ہنر کیا ہے تم نے، بڑے قابل لوگ ہو تم. عورتیں بھی اسی طرح اپنے آپ کو بن ٹھن کے باہر جاتی ہیں. بارہا میں نے کہا ہے کہ عورتوں کے لیے بننا ٹھننا گھر کے اندر کے لیے ہے، شوہر کے لیے یہ کام کرو، اس کی شہوت ابھارو. یہ باہر نامحرم مردوں کی ابھارتی ہیں، شوہر کے پیسوں سے نامحرم کے لیے تیار ہوتی ہیں. تنخواہ ساری شوہر کی لگتی ہے، پیسہ سارا اس کا ہے، کپڑے اس سے خریدتی ہیں، زیورات اس کے پیسے سے خریدتی ہیں اور تیاری دوسروں کے لیے کرتی ہیں. گھر میں جب آتی ہیں شوہر کے آنے سے پہلے منہ دھو کے وہی پرانے پسینے والے کپڑے پہن کے، جب شوہر آئے تو بالکل ہی مرجھایا ہوا وہ بھی اور یہ بھی، وہ اس سے پناہ مانگے یہ اس سے پناہ مانگے. اس کے لیے کرو آپ. اگر یہ اشتعال انگیزی کرنی ہے تو شوہر کی کرو آپ، نامحرموں کی کیوں کرتے ہو؟ اور یہ زنانہ پن یہ عیب سارے مردوں کے اندر بھی ہے. ابھی آپ دیکھیں سب ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں تاکہ ہمارے اندام جتنے نمایاں ہو، اس سے اشتہا ابھرتی ہے، شہوت ابھرتی ہے. دوسری چیز ہے کھانا، زیادہ کھانا، یہ بھی شہوت کو ابھارتا ہے، اور خوری. اور تیسری چیز ہے مال. مال کی محبت اگر انسان کے اندر آئے، مال بنیاد ہے انسان کی زندگی کی، معیشت کی. مال کے بغیر نہ آپ دین پہ چل سکتے ہو نہ زندگی میں رہ سکتے ہو آپ. مال دونوں کی ضرورت ہے. لیکن یہ مال ایک غلط جگہ بھی جا رابطہ کرتا ہے اور وہ دل کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے دل میں. مال جیب میں ہونا چاہیے، مال ہاتھ میں ہونا چاہیے، مال بازار میں مارکیٹ میں ہونا چاہیے. لیکن مال اگر دل میں چلا گیا تباہی مچا دیتا ہے، مشتعل کر دیتا ہے انسان کو اور طغیان پیدا کرتا ہے. جب مال دل میں چلا جائے انسان کے اندر ایک بہت ناروا احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے غنا کا. غنا اللہ کی صفت ہے، اللہ هو الغنی، فقط اللہ غنی ہے، بے نیاز. مال ایک طغیان انسان میں پیدا کرتا ہے، سرکشی، اور وہ ہے احساس غنا، احساس بے نیازی. بے نیازی کا احساس اللہ کے لیے جچتا ہے. اللہ کے علاوہ مخلوق بے نیاز نہیں ہے، غنی نہیں ہے. انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، ساری دنیا کا مال لے کر بھی تم فقیر ہو اللہ کے، تم پھر بھی اللہ کے محتاج ہو. فقط ایک بے نیاز ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. مال کے ذریعے بے نیازی کا احساس نہ ہو، نہ انسانوں سے بے نیازی نہ اللہ سے بے نیازی. البتہ انسانوں سے بے نیازی کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں سے مانگے انسان. انسانوں سے بے نیازی یہ ہے کہ انسانوں کو حقیر نہ سمجھے، انسانوں کو چھوٹا نہ سمجھے، ان کی بے احترامی نہ کرے، ان کی بے حرمتی نہ کرے، اور انسانوں کے ساتھ رویہ طاغوتوں والا نہ اختیار کرے، رعونت و فرعونیت نہ ہو دوسرے انسانوں سے. مال یہ طغیان انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے. دوسرے انسانوں کو انسان گھٹیا سمجھتا ہے، انہیں انسان ہی نہیں سمجھتا. یہ مال کے خطرات ہیں.